السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے اندر ہمارا معمول کیا ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے مینجمنٹ کیسے کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور سارا دن سوئے رہتے ہیں یا پھر اپنے دنیا داری کے کام کرتے ہیں، اور اس طرح جو رمضان کا اور روزوں کا اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ صرف زیادہ کھانا یا سونا یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ رمضان کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ کے قریب ہونا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا رمضان کا مقصد ہے۔ تو وہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے رمضان کا ایک شیڈیول بنائیں گے، ٹائم ٹیبل بنائیں گے، اور اس کے مطابق پھر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اس رمضان کی برکات ہم سمیٹ سکیں گے۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس رمضان کے اندر ہمیں اپنے معمول کو کیسے مینیج کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ سب سے پہلی چیز، کوشش یہ کریں کہ رات کو تراویح کی نماز پڑھ کے، یا اگر جس نے صبح جو ہے وہ تہجد پڑھنی ہے تو رات کو جلدی سو جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ 10 بجے تک سو جائیں اور صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں۔ تہجد کے ٹائم تقریباً 3 بجے یا 2:30 بجے اگر آنکھ کھلتی ہے اس ٹائم اٹھ کے اپنی تہجد پڑھیں، اور پھر تہجد پڑھنے کے بعد ہی ادھر ہی کوشش یہ کریں کہ کچھ نہ کچھ دیر 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ جتنا ممکن ہو سکتا ہے 2 آیتیں 4 آیتیں تو ان آیات کا ترجمہ پڑھیں اور ان کی تفسیر جو ہے وہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی موقع پہ جو ہے وہ دعا کریں، کیونکہ اس موقع پہ کی ہوئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، تو اس وقت ساتھ دعا کریں، اور اس کے بعد پھر اپنی سحری کھائیں۔ سحری کھانے کے بعد جو ہے وہ نماز فجر کی تیاری کریں، نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور اس کے بعد صبح کے اذکار جو ہے وہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اذکار تھے، بہت ساری پریشانیوں کا حل ہے، دکھوں کا حل ہے، دین اور دنیا کی بھلائی ہے اس میں، وہ اذکار کریں۔ اس کے بعد آرام کریں، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر اٹھ کے دن بھر کی تیاری کریں۔ اپنی اشراق کی نماز اٹھ کے پڑھیں، اور اشراق کی نماز کے بعد جو آپ کے اپنے کام میں باقی معاملات انسان کے دنیاوی ہوتے ہیں وہ معاملات کریں، اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت بھی کریں، یا اگر آپ کسی کام میں مصروف ہیں تلاوت نہیں کر سکتے تو آپ قرآن مجید لگا کے سنیں۔ موبائل کے اندر موجود ہے ریکارڈنگ، قرآن مجید ہر جگہ موجود ہوتے ہیں موبائلوں کے اندر، تو وہ جو ہے وہ کام بھی کریں اور ساتھ ساتھ ان کو سنتے رہیں۔ اس کے بعد نماز ظہر ہے اس کو وقت پہ ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور ساتھ جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ ادا کریں، سنتیں ادا کریں، ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس کے بعد پھر جو اپنے دنیاوی معاملات ہیں یا باقی معاملات ہیں تو وہ کریں، ساتھ ساتھ ٹائم ملتا ہے تو جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ عصر کی نماز اس کو مقررہ وقت پہ ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں، نماز کے بعد کے اذکار کریں، اور اگر ٹائم ملے تو تلاوت قرآن مجید کریں۔ اس کے بعد غروب آفتاب کے وقت کوشش یہ کریں کہ روزہ افطار کرنے سے 15-20 منٹ پہلے جو ہے وہ بیٹھ جائیں اپنے دسترخوان پر، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ کے پڑوس میں محلے میں نادار مفلس غریب لوگ ہیں کچھ نہ کچھ ان کو بھی ضرور بھیجیا کریں۔ جہاں پہ آپ خود افطاری کرتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو ضرور دیں۔ اگر مفلس نادار نہیں بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، کوئی بھی ہیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور بھیجا کریں۔ اس سے انشاءاللہ رب العالمین کی ذات بھی راضی ہوگی، محبتیں بڑھیں گی۔ اور پھر افطاری کے وقت خوب دعا کریں، 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا ممکن ہو دعا کریں، کیونکہ اس افطاری کے وقت میں کی ہوئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ افطار کے بعد جو ہے وہ افطاری کریں، اور اس کے بعد نماز مغرب پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کھانا کھانا ہے، کھانا کوشش یہ کریں کہ جتنا تھوڑا ہو اتنا کھانا جو ہے وہ کھایا جائے۔ اگر کھانا زیادہ کھائیں گے تو عشاء کی نماز کے اندر پھر جو ہے انسان کے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور نماز تراویح جو ہے وہ ادا کریں۔ تو نماز تراویح کے بعد دن پر گزرنے والا جو دن ہوتا ہے غور و فکر کریں کہ اپنے آپ سے پوچھیں آج میں نے کون کون سے اچھے کام کیے ہیں، کون کون سے عبادت کے کام کیے ہیں، اور کون سے گناہ ہیں جو میں نے کیے ہیں۔ تو جو گناہ کیے ہیں ان کو آئندہ چھوڑنے کا عزم کریں،
اور جو اچھائی ہے، نیکی کے کام ہیں، ان میں آگے بڑھنے کی جو ہے وہ عزم کریں کہ اس کام کو میں نے زیادہ کرنا ہے. آج 1 پارہ تلاوت کیا، کل 1.5 کروں گا، پرسوں 3 کروں گا. تو نیکی کے کام میں اضافہ. اور گناہ اگر ابھی تک میرے اندر کوئی پایا جاتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہوں، چولی کرتا ہوں، کوئی اور گناہ ہے، تو ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑھ کے صدقہ کریں، کثرت سے جو ہے وہ صدقہ کریں. تو انشاءاللہ اس طرح ہم اپنے رمضان کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزانہ قرآن مجید کا ایک حصہ جو ہے وہ مکمل کریں، یعنی 30 دنوں میں ایک قرآن مجید ہم مکمل کریں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ لمبی بات نہیں ہے. 5 نمازیں، 5 نمازوں کے بعد 4 صفحات پڑھ لیں، انشاءاللہ دن میں 1 پارہ ہو جائے گا، اور 30 دنوں کے اندر انشاءاللہ ہمارے 30 پارے ہو جائیں گے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2 قرآن مجید رمضان کے اندر مکمل پڑھیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کی بعد 8 صفحات پڑھیں، یعنی آدھا پارہ پڑھیں. تو انشاءاللہ ہم رمضان کے اندر جو ہے وہ 2 قرآن مجید جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، لائک کیجئے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ.